میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے اور جڑے انہاں کے نال نے، انہاں کے ساتھی نے، کافرات کے سخت نے، آپس میں اندر رحم دل نے، قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے جس طرح اپنی توحید نو، نبی دی رسالت نو، آخرت نو بیان فرمایا، اسی طرح قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ بھی، خودی صفات کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیتا۔ یہ نال ان شخصیات دی عظمت اور شان کو بھی رب نے بیان کیتا جنہ دے سامنے قرآن مجید نازل ہویا کہ جنہ دے سامنے یہ دین مکمل ہے۔ ان مقدس ہستیاں مومنون حقا، اللہ نے فرمایا کہ یہ پکے ٹھکے مومن ہیں، انہوں رب نے مومن آکھیا۔ اے اعزاز، اے عظمت، اے شان کسی دنیاوی بادشاہ یا وزیر یا بڑے آدمی کی طرفوں نہیں ملی، بلکہ فرمایا عند ربہم، اے درجات، اے عظمتاں، شاناں انہاں دیاں رب دے کول نے، کہ اے بلندی انہاں نوں، اے عظمت انہاں نوں، شان انہاں نوں رب نے عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر اولیاء کا ذکر بھی کیتا کہ میرے ولی، میرے دوست۔ ولی عبادت دے نال بنتا اور صحابی حضور دی نسبت دے نال بنتا، کہ صحابہ ہوتے کہ جنہاں نوں حضور نبی کریم علیہ السلام دے نال بیٹھنا نصیب ہویا، چلنا نصیب ہویا، آنا جانا نصیب ہویا۔ اور پھر انہاں کسی معاملے کے اندر حضور دا ساتھ نہیں چھڑیا، جو حکم ملیا کر گزرے۔ بنی اسرائیل آنے کی طرح نہیں کہ گاں کے ہوتی ہوئے، کڑے رکھتی ہوئے، کٹی ہوئے، کیمتی ہوئے، یہ سوال نہیں کی، بلکہ جو اللہ اور رسول کا حکم آ گیا اس کو فوراً تسلیم کر لیا، فوراً مان لیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے مومنہ نو قبلہ بدلن کا حکم دیتا۔ مکہ المکرمہ رہ کے بھی نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینے کے تامی کچھ مہینے حضور نبی کریم علیہ السلام نے
बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़े। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की तलब है कि अल्लाह पाक मनु हुक्म दे दे कि मैं बैतुल्लाह की तरफ, खाने काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा, क्योंकि नबी अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं। जो रब फरमा दे, तो इस बेकरारी के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने चेहरे में बार बार आसमाना की तरफ उठाते, वही दे इंतजार में कि रब मनु हुक्म दे दे, फैसला कर दे। हुक्म में मन्या, कर्मों में मन्या, उन्होंने पता है जिधर हजूर तुरंगे उधर तुरंगे उधर कामयाबी। जिस चीज का हजूर हुक्म देंगे उसी गल नूं मनण दे अंदर कामयाबी। जेड़ा हजूर हुक्म करनगे उस नूं करन दे अंदर कामयाबी और कामरानी है, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब नूं ये अफराद, ये मुकद्दस लोग जो चुन के अता फरमाए, अल्लाह का इंतखाब सहाबा, नबी करीम अलैहिस्सलाम दा इंतखाब सहाबा असला के चंगे आए जिन्हां दे नसीब हन। सुन के गिला सजदा हो गए करीब हन। असला तू चंगे आए जिन्हां दे नसीब
سن کے ہلال سیدا ہو گئے قریب ہے آج تک قریب ہے روزے اندر اللہ کا انتخاب صحابہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب صحابہ کسی نے اعتراض نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ تسا رخ کیوں بدل چھڑے ہے انہوں نے پتہ ہے نبی اللہ کے حکم دے تابع ہوندے نے جدھر اللہ نبی کو فرما دے ادھر ہی حکم نبی کی ذات کر لیتے ہیں جدھر اللہ حکم فرما دے نبی بھی اپنے رخ کو ادھر ہی بدل لیتے ہیں اسی بات اللہ نے فرمایا میرے محبوب جیڑے لوگ بے وقوف نے وہ اعتراض ضرور کریں گے لیکن جڑے ایمان والے نے وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے تھوڑی گل نو مان لیں گے اسی بات اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه محمد میرے رسول نے اور جڑے میرے سونے محبوب نال میرے محبوب والے کافر والے سخت آپ دین رحم دلی والے محبت والے یہ مقدس ترین جماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد زید علی نبی کریم علیہ السلام نے ادارے نبوت نے فرمایا مگر زید پہلے ایمان والے مطلب رب دی توحید والے کبھی شرک نہیں کیتا کبھی بھی خدا کے سامنے نہیں جھکے نبی کریم علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا حضرت سعید نے کلمہ پڑھ لیا ایمان قبول کر لیا یہ سعید وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ دے اندر نے جنہاں نو رب کریم دے پیارے محبوب نے دنیا دی اندر ہی جنتی ہون دیا بشارتاں دتیاں یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے بہنوئی سن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ حضرت فاطمہ حضرت سعید دے نکاح دی اندر اور یہی سعید اور فاطمہ نے جنہوں اپنے گھر دے اندر قرآن پڑھے سن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے انہوں نے گھر دے اندر جنہوں قرآن دی آواز آئی اندر داخل ہو پیر مباریا بہنوئی مباریا زخمی کر دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی پیر کہہ لگی عمر اگر تو کفر دی اندر سخت دے اسی ایمان دے اندر سخت کہ عمر اگر تو کفر دی اندر سخت دے اسی ایمان دی اندر سخت دے اسی مار دے سخت دیا مگر کلمہ نہیں چڑھ سکتے والذین معه یہ حضور والے یہ نبی والے جنہاں تکلیف برداشت کیا مگر کلمہ نہیں چڑھیا جنہاں اپنے جسم زخمی کروائے مگر کلمہ نہیں چڑھیا یہی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی 10 صحابہ دی اندر انہاں دا شمار بھی اللہ نے بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ دی اندر موجود ہے ایک عورت آئی ہے حاکم وقت دیکھو آگے کہتی ہے کہ سعید بن زید ہونے جنہوں نے میری زمین دے قبضہ کر لیا جسم کر لیے کھو لیے حاکم وقت مدینے دے گورنر نے نبی کریم دے صحابی اپنے کول بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کو بلا کے پوچھا تسا اس عورت دی زمین دے قبضہ کیتا ہے حضرت سعید فرمان لگے اے گورنر مدینہ جس بندے نے نبی کریم علیہ السلام دی زبان تو سنیا ہے جڑا کسی دی ایک ٹکا بھی قبضہ کر لے گا غصب کر لے گا اللہ سب زمین و آسمان دا طبق وہ دے گلے دی اندر دوڑ بنا کے
کے داخل کر دے گا. جنہیں حضور کو سنیا ہے وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتا میری سوالت ہی کوئی زمین نہیں کوئی جگہ دشت نہیں کی تھی. عورت کہہ لگی نعوذ باللہ تسی جھوٹ بول رہے ہو میری زمین تے تسا قبضہ کر رکھے ہے. حاکم وقت گورنر مدینہ مروان نے بھی کیا بی بی جا تو کس ذات اللہ اللہ نہیں ہے یہ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے حضور دے شان والے صحابی نے. اگر عورت کہنی ہے نہیں مجھے میری زمین دلاؤ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کی زبان سے نکل گیا اے اللہ اگر اے عورت جھوٹی ہے انہوں اللہ کر دے اور اسی زمین دی اندر اس میں موت عطا کر دے. زبان تو لفظ نکلے عورت عدالت تو باہر نکلی ہے زمین دی اندر گئی ہے. اللہ نے اکھا دی روشنی ختم کر چڑی ہے اندھی ہو گئی پتہ نہیں لگیا نالی خوشی دی اندر گر کے مر گئی. لوکاں نے بھی نہیں کڈیا انہاں بھی اس خون دی اندر دی مٹی پا کے دفن کر دیتا کیونکہ نے اللہ دے پیارے صحابی کو مخالفت کی ہے. یہ صحابہ شان والے عظمت والے بلندی والے اسی بات یہ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه. محمد بھی رب دے پیارے تے صحابہ بھی رب دے پیارے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہ صحابی نے جو عشرہ مبشرہ دے اندر جنہوں نبی کریم علیہ السلام نے دنیا دے اندر جنتی ہونے بشارت عطا فرمائی ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کیتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو پوچھا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کی ہے. فرمایا ابو بکر جو رب دے دین دی دعوت دینا پیغام سنانا تو بھی لوگوں نے دعوت دے پیغام سنا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح دعوت دی حضرت عبد الرحمن بن عوف دعوت دی حضرت عثمان بن مظعون دعوت دی. انہوں نے حضور دے خدمت دے اندر آ گئے عرض کی یا رسول اللہ میری محنت نو قبول کرو دینا کلمہ پڑھا دو سے مسلمان ہو گئے. یہ ابو عبیدہ بن جراح اتنی بڑا شان اللہ نے عطا فرمائے. عشرہ مبشرہ دے اندر جنتی صحابہ دے اندر انہاں دا نام بھی آندا ہے. طاعون دے مقام دے اندر طاعون دی بیماری دے اندر آپ دا انتقال ہوا. یہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دے شان والے صحابی نے عظمت والے صحابی نے بلندی والے صحابی نے نبی کریم علیہ السلام نے 300 صحابہ دے کے انہاں روانہ کیتا کہ فلانی جگہ کافروں نال لڑائی کرو. صحابہ پورے راشن ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا ٹردے سمندر دے کنارے آگے کھجوراں سن وہ بھی ختم ہو گیا گھٹنیاں چوس چوس کے گزارا کرتے رہے. فرماندے نے دکھ دے اندر اتنے نڈال کہ اسی ایسی زمین تے گر گئے. اللہ پاک نو رحم آ گیا. اللہ نے سمندر دی ایک بڑی لہر موج بھیجی اتنی بڑی موج اس لہر نے جو سمندر دی لہر کنارے نہ ٹکرائی ہے کبھی اندر اتنی بڑی مچھلی اڑتی ہوئی باہر آ گئی. دو گیا پسلیاں جوڑ کے اگر کھڑی کی دیا جائے کہ وہ دیکھو تو اڑ کے اوپر بندہ بیٹھ کے آرام نہ گزر جاتا سی. اتنی بڑی مچھلی فرماتے ہیں 18 دن تک اسی دن دوپہری شام اس مچھلی کو کھاتے رہے 300 بندے مگر وہ گوشت ختم نہیں ہوا خراب نہیں ہوا بو نہیں آئی وہ گوشت بچ گیا سی. مدینے بھی نال لے کے آئے. یہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی جنگ ہو رہی ہے لڑائی کفار دے نال ہو رہی ہے. آپ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے
ایک آدمی بار بار آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ اپنا رخ پھیر دیتے ہیں، پھر سامنے آ جاتا ہے، پھر رخ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تیسری مرتبہ بھی آ گیا، چوتھی مرتبہ جدو آیا آپ نے گردن سے تلوار پھیر دیتی، گردن اڑا دیتی، کوئی اور بندہ نہیں سی، ایک اور بندہ سی جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا خوانند سی، اور یہ حضور دے مخالفوں کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے دی ہے ہی وہ کہ جڑے اللہ نال بھی محبت رکھتے ہیں تے آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کی نے انہاں دی صفت کی ہے؟ فرمایا کبھی بھی انہاں نو یار نہیں بناتے تے انہاں نال محبت نہیں کرتے جڑے اللہ دے دشمن تے او دے رسول دے دشمن ہو۔ مومن آدمی رب دے دشمن تے رسول دے دشمن نال یاری نہیں لاتی، تعلق نہیں رکھتا، ورتی گل نہیں مکی۔ فرمایا فلو کانوا آباءہم، پاوے وہ دشمن او دا پیو ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، پاوے او دا پتر ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، پاوے او دا بھرائی کیوں نہ ہوئے، او عشیرتہم، پاوے او دا خاندان تے کنبہ ہی کیوں نہ ہو۔ رب تے رسول دے دشمن نال او دی کوئی یاری نہیں، اور یہ شان صحابہ دی، یہ عظمت صحابہ دی۔ باپ سامنے آیا رخ پھیر کے ٹر گئے، پھر سامنے آیا پھر رخ پھیر دیتا، پھر سامنے آیا پھر رخ پھیر دیتا، اور چوتھی مرتبہ تلوار چلائی، گردن اڑا دیتی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کیوں انہاں دے دل وچ رب نے ایمان دی مہر لائی، دل وچ رب نے ایمان کو لکھ چھڑیا، مہر ایسی پکی لگی ہے کہ انہوں مٹا نہیں سکتا، ٹھا نہیں سکتا۔ حکومتی بندے آ کے کسی دکان نو سیل کر دے تے لاشن و مہر گوند جی لاشن دے کاغذ چپکا چھڑ دے، تو کوئی کہتا تیری دکان ہے، کوئی کہتا نہیں ہو، پھڑ کے لے جان گے۔ حکومت نے مہر لائی، میں نہیں کھول سکتا، کہ جدے دل کے رب نے ایمان دی مہر لائی ہو، وہ دے دل کی ایمان کون کر سکتا؟ کاتب فی قلوبہم الایمان، باپ نو نہیں دیکھیا، اس رشتے اس تعلق نو نہیں دیکھیا، انہوں نے دیکھیا تے حضور دی محبت نو دیکھیا، دیکھیا تے نبی کریم علیہ السلام دی ذات نو دیکھیا، اور اپنے باپ تے گردن، باپ دی گردن تے تلوار چلا کے یہ بات دستی تھی کہ مسلمان رب اور رسول کے مقابلے کی کسی کو برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی ہوئے، کتنی بھی شان والا کیوں نہ ہے، عظمت والا کیوں نہ ہے، لیکن رب اور رسول کے مقابلے کے اندر کوئی نہیں چلے گا۔ رب اور رسول کے مقابلے کے اندر کسی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے باپ دی گردن تے تلوار چلا چھڑی، اور یہی بات سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، جدو پتر نے آکھیا سی ابا جی کلمہ پڑھن تو بعد ابا جی بڑی بڑی آئے سو تسی
تے میں پیو سمجھ کے نہ بلانا رہا تسی عبادت سو میرے تے میں رخ پھیر چھڈدا تھا اپنا تسی لڑدے ہوئے کئی باری وہ کافر دا پتر حضرت ابوبکر مسلمان سن تے پتر کہندے ابا جی کلمہ پڑھن تو بعد بڑی بڑی آیت میں بلا چھڑیا فرمایا تو ایک بار بھی میری نظر ہی چڑھ جاتا نہ حضور کا دشمن سمجھ کے تیری گردن تے ٹکا ایک بار بھی تو میرے سامنے آ جاتا یہ نہ دا ایمان سی کاتب فی قلوبہم الایمان رب کہنا مولا ہی میں ایمان دیا رہ شکیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے چاچا نے پلوان قسم دے بندے شکاری قسم دے بندے تے مکے دی گروہ دبدبا رکھن والے بندے تے ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام دے سر مبارک تے کمان مار چھڑی تیر تے کمان مارے خون وگنا شروع ہو گیا حضور اٹھ کے ٹر گئے ایک لونڈی نے نوکرانی نے دسیا حمزہ تو بڑا شیر بنی پھردا ہے تیرے بھتیجے دے نال تے اج ہویا آپ اسی ویلے گئے اور ابو جہل دے سر تے کوئی آؤ تو نہیں ویکھیا اسی طرح کمان مار سر پاڑ چھڑے انہیں بڑا چیخیا چلایا نال نیڑے تریڑے یار دوست راکھیا نہ جڑا بھی نیڑے آیا او دے نال ہی حال کر ابو جہل یہ گل کرن دیا کہ میرے بھتیجے نوں تو اس واسطے مارے کہ وہ کلمے دی دعوت دیتا نہ پھر تو بھی سن لے میں بھی کلمہ پڑھ لے میں بھی کلمہ پڑھ لے روک لے تو تینوں روک سکتا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گئے حضور دے لاڈلے حضور نے فرمایا یہ میرا حمزہ چاچا ہی نہیں یہ اللہ دا شیر بھی ہے یہ اللہ دے رسول دا بھی شیر اللہ دا بھی شیر اللہ دے رسول دا بھی شیر کہ جدو حضرت امیر معاویہ کا دور آیا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے جدر مدار مبارک نے اتھو ایک نہر کڈن دا پروگرام بنایا کہ جدو نہر کڈن دے سن تے وہ کڑدے نا ایک بندے کو لو جو بھی کئی ہوئے گی جو بھی چیز سی وہ جدو پٹی نا تے وہ اگے ایک پیر آ گیا نظر آیا اور بے دھیانی کے پیر تھے وہ بچ گیا اس طرح کئی بچ گئی کیا نہ تو وہ جو تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا پتہ کیتا گیا کہ حضرت حمزہ دی قبر سی حضرت حمزہ دی قبر سی کدوں دی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 2 ہجری دی اندر غزوہ احد دی اندر شہید ہوئے 2 تے 60 اتنے سال گزر گئے اور وہ بچی خون پہنا شروع ہو گیا اور ہے جو تازہ خون سی اسی بات ہے کہ رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور جڑے میری راہ وچ اپنی گردناں قربان کرتے ہیں انہاں نوں مردہ نہ آکھو تسی سمجھ ہی نہیں سکتے انہاں نوں میں رب نے انہاں نوں ایسی زندگی دتی ہے کہ تسی انہاں دی زندگی نوں سمجھ ہی نہیں سکتے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس مقام تے اللہ پاک نے دکھا دیتا کہ شہداء دا مقام شہداء دی شان شہداء دی عظمت کی ہوندی ہے کی بلندی ہوندی ہے کہ میں رب انہاں دے وجود نوں کس طرح محفوظ رکھتا بل احیاء ولکن لا تشعرون کہ زندہ ہوندے نے تہاڈی سمجھ بات نہیں آنی کہ زندہ کس طرح نے تسی تے ہی سمجھتے ہو کہ ہاتھ کٹ گیا گردن کٹ گئی جسم دے ٹکڑے ہو گئے نے اللہ فرماندے نے ٹکڑے پاویں ہو گئے نے پر ہے زندہ ہے زندہ ہے مردہ نہ آکھو کیونکہ انہیں میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام دے چچا نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو 2 سال پہلے دنیا تے تشریف لائے انہاں نوں کسی نے پوچھا کہ تسی بڑے ہو کہ حضور بڑے نے قدم دیکھو آپ نے فرمایا میں حضور تو 2 سال پہلے آیا یہ نہیں آکھیا کہ میں حضور تو بڑا میں حضور تو 2 سال پہلے دنیا تے آیا کہہ سکتے ہیں تو بھئی میں بڑا ہاں تے حضور میں کچھ چھوٹے ہیں جنیا تو بھی تھی انہاں کہا کہ میں حضور تو 2 سال پہلے دنیا تے آیا
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو بدر کی لڑائی میں آئے گرفتار ہو گئے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی فدیہ دے دو، پیسے دے دو تو تمہیں بھی چھڑ دیں گے جس طرح سارے ہم چھڑن دے ہیں. آکھن لگے اے بھتیجے تسی جانتے ہی ہو میرے کو کچھ بھی نہیں. حضور نے مسکرایا فرمایا تھیلی کتنے جڑی اپنی بیگم کو دے کے آئے ہو؟ وہ تھیلی کتنے ہے جڑی اپنی بیوی کو بڑھا کے آئے سو؟ حضرت عباس نے اتنے آکھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. رب نے اپنے محبوب کو دس چھڑیا، اطلاع دے چھڑی. یہ کہندے نے کچھ نہیں، یہ تھیلی بڑھا کے آئے کہ پیسے اپنی بیوی کو دے کے آئے. اور یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب مکہ فتح ہویا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فاتح بن کے جب مکے دے اندر داخل ہو رہے سن کہ حضرت ابو سفیان مکے والے دے سردار سن. علیہ السلام قبول نہیں سی کیتا کہ حضرت عباس نے سمجھایا کہ اسلام قبول کر. انہاں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا آج ابو سفیان دے گھر وچ وڑ جائے گا، داخل ہو جائے گا، او دے تے بھی تلوار نہیں چلے گی، انہوں بھی امن دے شے. انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا گھر کڈا کرے کنے کو بندے آن گے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا جڑا اپنے گھر تے بوا بند کر لے گا او دے تے بھی تلوار نہیں چلے گی. یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کا دور ہے، بارشاں بند ہو گئی، قید سالی دی ایک کیفیت پیدا ہو گئی. آپ نے نماز استسقا واسطے سخت قید پہ گیا سی، یعنی بارش دی دعا منگن واسطے مدینے تو باہر صحابہ نو اکٹھا کیتا. صحابہ اکٹھے ہو گئے. بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کا بازو پھڑیا تے اگے کر چھڑیا، پھر دعا کی نال فرمایا ربا جب تیرے محبوب سن نا تے اسی انہاں دا وسیلہ تیری ذات دے اندر پیش کیتا سی تے اج ادو تیرے نبی دی ذات دا وسیلہ جدو پیش کر دے تے تو سانو بارش عطا کر دے. اور آج اسی تیرے دربار دے اندر تیرے نبی دے چاچے نو پیش کر رہے ہیں. اللہ انہاں دی برکت نال سانو بارش عطا. بخاری دی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرمائی ہے. دعا فرمان کی دیر تھی کہ بارش نہیں ہوئی کہ مدینے جان تک گوڑے گوڑے پانی ہو. اتنی بار یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اگے کیتا اور انہاں دے وسیلے نال دعا کی یا رب اسی پہلے تیرے محبوب دے وسیلے دے نال حضور تشریف فرما سن انہاں نو تواڈے سامنے پیش کر دے سن. اج تیرے نبی دے چاچے نو تیرے سامنے پیش کرن دے آ. انہاں دی برکت نال انہاں دے وسیلے نال سانو بارش عطا فرما. رب نے رحمتہ کر دیتی ہے، برکتہ ڈال. ایمان والے یہ لوگ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سعادت حاصل ہے کہ انہاں مدینے دی بھی ہجرت کی تھی، یہ حبشے دی بھی ہجرت کی تھی. اور انہاں کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ اے حبشے دے بادشاہ حبشی دے در سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے توحید کی تقریر کی تھی. یہ سعادت حاصل ہے اور انہاں دی دعوت بادشاہ نے کلمہ پڑھیا مسلمانوں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے جنگ واسطے جو بھیجا اور حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ اور یہ صحابہ جنگ واسطے میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں. آپ لڑ رہے ہیں، تلوار بازو پہ بچی، ایک بازو کٹ گیا، دوسرے بازو نے ٹھنڈا پکڑے ہوئے، دوسرے تے بچے آپ نے اینڈ کر کے بازو کو اکٹھا کر کے چڑھے اٹھا لیا. 90 زخم جسم پہ آئے، دونوں بازو کٹ گئے،
مگر جھنڈا جدوں تک ساتھ چلتا رہا زمین تے نہیں گرتا، شہید ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے جعفر کو جنت دے دو پر لاشے، وہ جنت دے اندر جدھر مرضی اڑتے پھرتے، جنت دے باغاں تے انہاں دو بازواں دی جگہ رب نے جنت دے پر لاشے پرندیاں واگ اڑتے پھرتے۔ کتنی عظمت اور کتنی شان ہے کہ جنہاں دے جنتی ہون دی بشارت حضور دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ الذین معه کا ذکر کرنے حضور دے ساتھی نبی دے نام رہنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سب کو زیادہ حضور دی مخالفت کرنا، لیکن جدو دل ایمان کی طرف مائل ہویا کہ مدینے کے حضور کا کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، ایمان قبول کرنے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے جدو موتا بھیجیا، فرمایا کہ بھئی پہلے زید کمانڈر، پھر اگر زید شہید ہو جان تے جعفر شہید ہو جان تے عبداللہ بن رواحہ یہ کمانڈ فوج دی کر۔ حضور مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوئے نے، موتا کتھے، مدینہ کتھے، مسجد نبوی کتھے، حضور نے اد ویکھیا، فرمایا رب نے کو سارے پردے ہٹا چھڑے، جنگ دا پورا منظر نبی کریم نو مسجد نبوی وچ نظر آندے ہیں۔ مکے جو کھلوتے نے تے مکے والے پوچھتے نے کہ دسو بیت المقدس کہو جی ہے، کنے بالے تے کنے بوئے تے کنیاں کھڑکیاں، رب نے پردے ہی ہٹا چھڑے۔ فرمایا پوچھ لے تسی جاؤ، دس با میں جاؤں۔ کہ آج بھی نقشہ ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا میرا زید شہید ہو گیا، تھوڑی دیر بعد فرمایا میرا جعفر بھی شہید ہو گیا، تھوڑی دیر بعد فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا۔ اور اسلامی فوج دی کمان اس بندے دے ہاتھ میں آ گئی ہے جیڑا اللہ دی تلوار ہے، وہ حضرت خالد بن ولید سے۔ حضور مسجد نبوی فرما رہے ہیں کہ ان تلوار کمان اس بندے دے ہاتھ میں آ گئی ہے جیڑا اللہ دی تلوار ہے۔ اس واسطے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی تلوار کیا جاتی ہے، اللہ دی تلوار، اور پھر رب نے فتح بھی عطا کی اور صحابہ فتح یاب ہو کے واپس آئے۔ جنگ دا وقت تے کافر عیسائیاں دے نال لڑائی ہے، خیمے دے اندر عبد خالد بن ولید موجود نے۔ عیسائی پادری آپ دے کول آیا، ایک انہیں صندوق جڑی پڑی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا میں تیرا ایمان ویکھنا چاہتا، تسی کہندے اسی کہ ایک چیز تو ڈرتے کوئی نہیں، انہاں کہ دی ڈردے تے صرف رب کولو ڈردے اور کسی کو نہیں ڈرتے۔ کہنے لگا انہیں ٹکنا کھولیا، وچ ایک شیشی تھی، او دا ٹکنا کھول کے کہنے لگا اے زہر ہے جنوں بندہ سونگ بھی لے کے مار دیتا ہے، پتہ چل جائے کہ تو ایمان آنا تے پی کے بکھا۔ ہر خالد بن ولید نے پڑھیا، فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور گٹ گٹ کر کے ساری پی گئی۔ ایک پسینہ آیا، سارا اثر ہی ختم ہو گیا، اور تسی نہ پی لگ دے کہ انہاں دا ایمان سے ائی تے لوڑ مات برداشت نہیں کر سکتے، وہ صحابہ دے ایمان سے انہوں نے پڑھ لی دعا، انہوں نے ایمان سے ایک پسینہ آیا، سارا شہر دا اثر ختم ہو گیا، پادری دے اپنے پسینے چھوڑ گئے، واپس گیا، کہنے لگا گل سنو، اپنے لشکر کو کہنے لگا، اپنی قوم کو کہنے لگا انہاں نال صلح کر لو نہیں تے مارے جاؤ۔ آخر انہوں نے صلح کر لی، کاتب فی قلوبہم اے ایمان والے اے صحابہ ایویں نہیں رب دا انتخاب سے، ایویں نہیں تے رب نے چنے، انہاں دے دلاں نوں رب نے پرکھیا، انہاں دے دلاں نوں رب نے آزمایا، پھر منتخب کر کے چن کے رب نے اپنے محبوب دی خدمت کے اندر انہاں نوں بھیجا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اچھی مسلمان ہوئے مدینہ المنورہ دے اندر سردار نے قوم دے بڑے وڈیرے نے کلمہ پڑھ کے قوم دی طرف گئے کہنے لگے منو کی وجہ سمجھ دو تجھے سردار ہو اللہ کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں مک گئی ہے سارا کچھ چھڑا کے کیوں لیکن میں کلمہ پڑھ لے جی میرا پڑھنا ہے تو کلمہ پڑھ لو سارے پڑھ لیں مسلمان ہو گئے آپ زخمی ہوئے حضور نے فرمایا مسجد نبوی دے اندر انہاں دا خیمہ لاشا خون وگدا سی حضور صبح بھی آندے جدو بھی نماز پڑھائی ساتھ کی آج کتنے مقدرہ آلے جنہاں دا حال حضور پوچھتے ہو خریت حضوریت دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر دعا کی تھی اللہ مجھے شہادت دے زخم سی زخم تھوڑا جا ٹھیک بھی ہو گیا پر دعا کی تھی اللہ میری تمنا ہے کہ مجھے شہادت دے زخم پھٹ گیا خون نکلے حضور تشریف لے آئے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی گود کے اندر انہاں دا سر رکھا اور آخری لمحے نبی کریم علیہ السلام کی ذات سامنے اور سر حضور دی گود چ نظرہ محبوب کے چہرے تھے کیسا خاتمہ بالخیر آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف دیکھے اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد رسول پڑھیا کلمہ پڑھیا اور روح پرواز کر گیا 37 سال کی عمر تھی تو زیادہ عمر بھی نہیں سی جنت البقیع دی اندر دفن ہوئے حضور جنازے تے جان دین تے اڈیاں چکنے صحابہ بڑے پریشان نے ایڈا راشی نے محبوبہ تو ساڈیاں چکیاں نے فرمایا تسی تے نہیں ٹرن دے میرے ساتھ دے جنازے تے فرشتے بھی ٹرن دے آج میرے ساتھ جنازہ پڑھن واسطے 70,000 فرشتے تشریف فرما انہاں دے رش دی وجہ نال میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہڈیاں چک کے ٹرن دیا اتنا مقام رب نے انہاں عطا فرمایا اتنی شان عطا فرمائی اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان انہاں دے دلاں تے پکیاں مہراں ایمان دی اندر اپنے لائیاں اور اے اونے رضی اللہ عنہ پر رضو عنہ میں انہاں تے راضی ہو گیا اے میری جماعت اور پارٹی ہے انہاں تے میں راضی ہوں انہاں کو اپنی جنتاں دے اندر داخل کراں گا کیوں یہ اللہ اور دے رسول دے مقابلے دے اندر کسی کو برداشت نہیں کرتے واہ